कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि जिसमें अल्लाह ने इंसान से बात की है। ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से होती है और ये कुरान अल्लाह की निशानियों से भरा पड़ा है। अल्लाह बार बार कुरान में फरमा रहा है कि तुम में से कौन है जो सोचे समझे, तुम में से कौन है जो गौर करे, बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और अल्लाह फरमाता है कि हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और तुम्हारे अंदर, हत्ता कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। इसीलिए कुरान पाक को सोच समझकर पढ़ने वालों के दर्जात बहुत बुलंद हैं। ये वो किताब है कि जिसमें हर छोटी बड़ी शय का बयान है। आज इस वीडियो में आप जान लेंगे कि जो किताब आपके घरों में रखी है उसमें कितना बेशकीमती ख़जाना है, और अगर इंसान जान ले तो खालिक हकीकी के आगे दिल से सजदा रेज हो जाता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुख्तलिफ धातें जो हम ज़मीन पर इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन की पैदावार नहीं हैं, बल्कि वो किसी दूसरे प्लैनेट से आई हैं। जैसे कि लोहा जो लाखों साल पहले किसी मीटियोर के ज़रिए ज़मीन पर आया था। साइंस ने ये फैक्ट आज डिस्कवर किया है, मगर कुरान पाक में इसका बयान 1400 साल पहले कर दिया गया था। सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। ये बात जानकर आप मज़ीद हैरान होंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो भी इस ज़मीन की पैदावार नहीं है, बल्कि लाखों साल पहले इस ज़मीन पर उतारा गया था। साइंस ने आज जियोकेमिकल स्टडीज़ के ज़रिए इस बात का पता चला लिया है, मगर कुरान पाक ने ये बात 1400 साल पहले इंसान को बता दी थी। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 118 में अल्लाह फरमाता है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे ज़मीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। नाज़रीन, ये बात आप बिल्कुल जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स इंसान की बॉडी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक पार्ट हैं। किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से मैच नहीं करते। यही फिंगरप्रिंट्स इंसान की आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, जिससे किसी भी इंसान की शनाख्त बआसानी की जा सकती है। इस बात का अंदाज़ा साइंस ने कुछ अरसा पहले ही लगाया, मगर अल्लाह ने ये बात कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी। सूरह क़यामा की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। जहाँ कायनात की हर मखलूक अपने खालिक का पता दे रही है, वहाँ आप ये राज जानकर हैरान हो जाएंगे कि फीमेल स्पाइडर जब बच्चे पैदा करती है तो मेल स्पाइडर को मार देती है, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो अपनी मदर यानी फीमेल स्पाइडर को मार देते हैं। ये दुनिया का सबसे कमज़ोर और बुरा घर है, जहाँ फैमिली मेम्बर्स ही एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। नाजरीन, कुरान पाक में मकड़ी के नाम से एक पूरी सूरह मौजूद है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में अल्लाह फरमाता है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। साइंस एक अरसे से मानती चली आ रही थी कि शायद सिर्फ मेल स्पाइडर्स ही घर बिल्ड करते हैं, लेकिन साइंस ने इस बात को जान लिया है कि घर सिर्फ फीमेल स्पाइडर्स ही बनाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां घर बनाने का जिक्र है वहां इस आयत में फीमेल स्पाइडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और साइंस इस बात को मान चुकी है कि सबसे कमज़ोर और बुरा घर मकड़ी का घर ही है। स्पेस की बात करें तो नासा ने रिसेंटली एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा है। इस प्लैनेट पर एक नहीं बल्कि 2 सनराइज और 2 सनसेट देखे जाते हैं। इस प्लैनेट का नाम साइंस ने केपलर 16b रखा है। इस प्लैनेट की डिस्कवरी 2011 में की गई, मगर इसका बयान कुरान पाक में 1400 साल पहले दर्ज कर दिया गया था। इस प्लैनेट पर जैसा कि 2 मशरिकैन और 2 मगरिबैन देखी जा सकती हैं, कुरान पाक की सूरह मारज में इसका बयान है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम ज़रूर कादिर हैं। आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मज़ीद हैरत की तरफ ले जाएगी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा आपके साथ राब्ता बना रहे। नाजरीन, सूरज
جو ہمارے اس سولر سسٹم کا سینٹر آف گریوٹی ہے اور زمین پر توانائی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ سورج سے ریلیٹڈ یہ انفارمیشن آپ کو حیران کر دے گی۔ سورج میں 92% ہائیڈروجن اور 8% ہیلیم ہوتی ہے۔ اگر آپ پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ہائیڈروجن کا سمبل H ہے، جسے عربک میں ہا کہتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی طرف اگر چلیں تو قرآن پاک میں شمس کے نام سے ایک مکمل سورت ہے، اور شمس کا مطلب سورج ہے۔ سورہ شمس کی ٹوٹل آیات 15 ہیں، اور اس سورت کی ہر آیت لفظ ہا پر ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کو قرآن پاک میں 91 نمبر پر رکھا گیا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سائنس اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ سورج اس یونیورس کے بننے کے 91 ملین ایئرز کے بعد ہی بنا تھا۔ اگر آپ سورج اور زمین کے درمیان کم ترین فاصلہ دیکھیں تو وہ بھی 91.4 مائلز ہے۔ قرآن پاک کا یہ نیمرولوجیکل آرڈر آپ کو مزید حیران کر دے گا کہ زمین اور سورج کا ایوریج ڈسٹنس 15 کروڑ کلومیٹر ہے، اور اگر اس سورت کی آیات پر غور کریں تو وہ بھی 15 ہی ہیں۔ اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ سورج کی کور کا ٹمپریچر بھی 15 ملین سیلسیس ہی ہے، جتنی اس سورت کی آیات ہیں۔ دوبارہ اسپیس کی بات کریں تو جب ایسٹروناٹس اسپیس میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی ویژن بلر ہو جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ گہرائی میں نہیں دیکھ پاتے، اور وہاں ان کی نظر زیادہ ڈیپتھ پرسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسٹروناٹس کی آنکھوں کو اسپیس افیکٹ کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بات آج دریافت کی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا بیان 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 14 اور 15 پر غور کریں تو اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، پھر بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہو۔ 1400 سال پہلے ویژن کا اسپیس میں بلر ہونا صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہو۔ ناظرین، سائنٹسٹ یہ بات آج دریافت کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں پتھر اور لوہے میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ انسانی ہڈیوں کا پتھر یا لوہے میں تبدیل ہونا آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں لکھا جا چکا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 49 اور 50 میں اللہ فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرما دو کہ پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ انفارمیشن وہی دے سکتا ہے جو اس کائنات کا خالق اکبر ہے۔ ناظرین، یہ انفارمیشن آپ کو مزید حیران کرنے والی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹروناٹس جب اسپیس میں جاتے ہیں تو آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان کا سینہ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اور انہیں سانس لینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے، اور وہ سینے میں جکڑن محسوس کرتے ہیں۔ یہ فیکٹ بھی سائنس نے آج دریافت کیا ہے، جبکہ قرآن پاک نے اس فیکٹ کو 1400 سال پہلے لکھا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 پر غور کریں، جس میں اللہ فرماتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اسپیس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک اور بات جان لیں کہ سائنس نے 17ویں سینچری میں ایک روسیٹ نیبیولا دریافت کیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ اس نیبیولا کی بناوٹ اور کلر بالکل گلاب کی طرح ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الرحمن آیت نمبر 37 کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا، جیسے سرخ چمڑا۔ قرآن پاک جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا بیان ہے۔ یہ قرآن پاک 1400 سال پہلے انسانوں اور جانوروں میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی بتا چکا ہے۔ انسان کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ الزلزلہ پر غور کریں اور شروع سے اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 46 لیٹر لفظ انسان پر آئے گا، اور انسان میں کروموسومز کی تعداد بھی 46 ہی ہے۔ ناظرین، بندر میں کروموسومز کی تعداد 48 ہے، اور سورہ بقرہ کی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں اور اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو لفظ قرادت تک 48 لیٹرز بنتے ہیں، اور قرادت بندر کو کہتے ہیں،
اور بندر میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 48 ہی ہے۔ شہد کی مکھی میں 16 کروموسومز ہوتے ہیں، اور سورہ نحل کی اس آیت کو اگر غور سے دیکھیں اور اس کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو 16 لیٹرز لفظ النحل پر کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اور شہد کی مکھی کے اندر موجود کروموسومز کی تعداد بھی 16 ہی ہے۔ ناظرین، گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد 64 ہے، اور سورہ العمران کی اس آیت کے لیٹرز کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 64 لیٹر لفظ والخیل پر کمپلیٹ ہوتا ہے، اور خیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑے میں موجود کروموسومز کی تعداد بھی 64 ہی ہے۔ ناظرین، گدھے میں موجود کروموسومز کی تعداد 62 ہے، اور سورہ جمعہ کی اس آیت میں لفظ گدھے کے بعد 62 لیٹرز ہی ہیں، جو گدھے میں موجود کروموسومز کی تعداد کے عین برابر ہیں۔ اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد 74 ہے۔ اس آیت میں جب ہم لفظ جمل پر پہنچتے ہیں تو 74 لیٹرز مکمل ہوتے ہیں، جو کہ اونٹ میں موجود کروموسومز کی تعداد کے عین برابر ہیں۔ ناظرین، 1400 سال پہلے یہ ساری انفارمیشن خالق حقیقی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ساری انفارمیشن قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ناظرین، یہ ساری انفارمیشن آج سے 1400 سال پہلے دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، جب نہ تو سائنس اتنی ایڈوانس تھی اور نہ ٹیکنالوجی اتنے عروج پر تھی۔ انسان اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے پہچانتا ہے، اور اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ انسان کو ضرورت ہے تو صرف غور و فکر کرنے کی، اسی لیے غور و فکر کرنے والے کے درجات بھی اللہ نے بلند فرمائے ہیں۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے پیٹرنز اور راز رکھ کر بھیجے ہیں کہ جنہیں انسان جان لے تو قرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کتاب میں ایسے ایسے اسرار و رموز ہیں کہ انسان خود کی پہچان کر لیتا ہے، اور جو خود کو پہچان جاتا ہے وہی اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ قرآن پاک کے ایسے مزید پیٹرنز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور یہ انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کریم آپ پر کرم کا سایہ بنائے رکھے۔ اللہ حافظ۔